بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجا آوری میں سستی کرنا اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں مشغول رہنا دنیا و آخرت دونوں کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم رہتا ہے تو یہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہ گار تھا، جو اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا جاتا۔ جب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لیے عذاب کا بیان سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا رب عز و جل کیا چاہتا ہے، کیونکہ میں جب بھی گناہ میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنا مزید فضل و نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے تو عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے جو تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں اور سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنی انعام و اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دوری کا سبب جہالت ہے کہ بندہ جب گناہوں اور ان کے ملنے والے عذابات کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ گناہوں اور ان پر ملنے والے عذابات کا علم حاصل کرے تاکہ گناہوں سے بچے اور اللہ تعالی کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دوری کا دوسرا سبب باطنی امراض ہیں، کیونکہ یہ باطنی امراض احکام الہی پر عمل کرنے میں رکاوٹ اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں مشغولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا بھی بہترین علاج یہ ہے کہ بندہ باطنی گناہوں کے اسباب و علاج کے حوالے سے معلومات حاصل کرے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس مہلک مرض سے شفا کے لیے بھی دعا کرے۔